رہ چکے ہیں ماشاءاللہ. جی جی تو آپ جب صدر تھے تو آپ نے کیا ڈیولپمنٹ لی تھی؟ جی جی اس حوالے سے میں بتائیے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2006 میں حاصل پور میں بلا مقابلہ بار ایسوسیشن حاصل پور کا صدر منتخب ہوا تھا. ماشاءاللہ. پھر میں نے میرے دور میں یہ حاصل پور بار روم اور 30 لاکھ روپے کا کم از کم کام ڈیولپمنٹ کا میں نے کروایا، جو حاصل پور میں ایک ریکارڈ ہے. میرا ریکارڈ سب سے بڑا ہے کہ میں نے 30 لاکھ روپے سے یہ بار روم، ٹوائلٹس، لائبریری ہال، بکس اور 4 دیواری، چاروں گیٹس، یہ میرے ہی دور میں بنے. سب سے زیادہ آج تک حاصل پور بار کی تاریخ میں سب سے زیادہ جس صدر بار نے کام کرائے ہیں وہ میں نے کرائے ہیں الحمدللہ. اچھا سر، میں بات کروں بار کے حوالے سے، تو جو وکلا حضرات ہیں، آپ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، تو وکلا حضرات اور آپ مل کر ضلع کے حوالے سے اسٹرگل کر رہے ہیں؟ بھرپور انداز میں. جب میاں شہباز شریف صاحب یہاں پر آئے تھے حاصل پور میں دانش سکول کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے، تو ہم پوری بات میری قیادت میں وہاں پر گئے تھے. میاں شہباز شریف صاحب سے ملے تھے، وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. ہم نے کہا تھا کہ آپ حاصل پور کو ضلع بنائیں، یہ ہمارا حق ہے. ہمارا جو تحصیل ہے حاصل پور، یہ پورے پنجاب میں واحد ایسی تحصیل ہے جو اپنے ضلعی ہیڈ کوارٹر سے تقریباً 100-150 کلومیٹر دور ہے. اس لیے ہمارا حق بنتا ہے کہ حاصل پور کو آپ ضلع بنائیں. تو میاں شہباز شریف صاحب نے مجھ سے ڈاکومنٹس لے لیے تھے اور مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب بھی بنے گا حاصل پور ضلع بنے گا، اور بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ حاصل پور ضلع بنے گا. اور میاں شہباز شریف صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ سب سے زیادہ حق بھی حاصل پور کا ہی بنتا ہے کہ حاصل پور کو ضلع بنایا جائے، اور میں جاتے ہی انشاءاللہ تعالیٰ حاصل پور کو ضلع بنانے کا اعلان کروں گا. ماشاءاللہ، زبردست. اچھا سر، آنے والے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا جو چیئرمین ہے بلاول بھٹو، وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا لکھا ہے، انرجیٹک ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا ڈیبیٹر ہے، بہت اچھا سپیکر ہے، عوام کے مسائل کو بخوبی سمجھتا ہے، عوام کی نبض کو سمجھتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو اگلے الیکشن میں پاکستان کے پرائم منسٹر بنیں گے اور عوام کے مسائل بہت اچھے انداز سے حل کریں گے. جہاں جہاں غریبوں کے مسائل ہیں، کسانوں کے مسائل ہیں، مزدوروں کے مسائل ہیں، صنعت کاروں کے مسائل ہیں، تاجران کے مسائل ہیں، وکلا کے مسائل ہیں، مجھے بہت اللہ کے گھر سے امید ہے کہ جس طرح بلاول بھٹو کا عزم ہے اسی انداز سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ پاکستان کے لوگوں کے مسائل حل کروائیں گے. اچھا سر، حاصل پور میں پیپلز پارٹی کے لیے کوئی تنظیم سازی ہو رہی ہے؟ جی سر، حاصل پور میں مکمل طور پہ سٹی حاصل پور کی تنظیم بن چکی ہے، تحصیل حاصل پور کی تنظیم بن چکی ہے، پی وائی او کی تنظیم بن چکی ہے، پی ایس ایف کی تنظیم بن چکی ہے. اب لیڈیز جو وومن ونگ ہے پیپلز پارٹی کی، اس کی تنظیم مکمل طور پہ بن چکی ہے، صرف اس کا اناؤنس ہونا باقی ہے. ہم ساری تنظیمیں بنا کر سب دوستوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم 30 نومبر کو بھرپور ریلی کے ساتھ، جلسے میں اچھے انداز کے ساتھ جی اے بھٹو، جی اے بلاول بھٹو کے نعرے لگاتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ پنڈال میں پہنچیں گے. اور 30 نومبر کو ملتان کا جو جلسہ ہونے والا ہے وہ ایک تاریخی جلسہ ہوگا، وہ تمام پچھلے ریکارڈ توڑ دے گا انشاءاللہ. زبردست. اچھا سر، اپوزیشن نے پی ڈی ایم بنائی ہے، پیپلز پارٹی بھی اس کا حصہ ہے. پی ڈی ایم اس وقت کیا کردار ادا کر رہی ہے، اس حوالے سے بتائیے گا. پی ڈی ایم بہت اچھا کردار ادا کر رہی ہے. جو پی ڈی ایم ہے پیپلز ڈیموکریٹک موومنٹ، ان کے 26 نکات پر اتفاق ہے، جس میں سے جو مین نکات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں پر ملک میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے، پارلیمنٹ کی حکمرانی ہونی چاہیے، کوئی کسی کے ووٹ کو چوری نہ کر سکے، کوئی کہیں پہ دھاندلی نہ ہو، پری پول ریگنگ نہ ہو، آفٹر پول ریگنگ نہ ہو. جس کو جتنا ووٹ ملے اس کا ووٹ اتنا ہی ہونا چاہیے، کسی ووٹ میں کمی یا زیادتی نہ ہو. اور جو عوام کے حقیقی جمہوری نمائندے ہیں ان کو اوپر آنا چاہیے. اگر حقیقی نمائندے اوپر آئیں گے تب بھی عوام کے مسائل حل ہوں گے. اچھا سر، اگر میں ایکس پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی بات کروں تو ان کی پولیٹکس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آصف علی زرداری میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا انسان ہے کہ کسی مائی نے آج تک ایسا انسان نہیں جنا، جو عوام سے بہت زیادہ پیار کرنے والا انسان ہے، جس نے گلگت بلتستان کو آئینی حقوق دیے، پہلی دفعہ ان کو عبوری صوبہ ڈکلیئر کیا. پھر اس نے جو پختونخوا ہے اس کا نام سرحد تھا، اس کو جو صوبہ پختونخوا کے عوام ہیں ان کی خواہشات کے مطابق اس صوبے کو پختونخوا نام دیا. ٹھیک ہے. پھر زرداری صاحب نے جو کام کیے اس میں مزدور خوشحال تھا، پاکستان کی معیشت مضبوط تھی،
کسان خوشحال تھا، وکلا خوشحال تھے، مزدور خوشحال تھے. بہت گریٹ انسان ہے آصف علی زرداری صاحب. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ دے اور پھر دوبارہ وہ پاکستان کے عوام کی نمائندگی کر سکتے. آمین. اگر میں پرسنلی آپ کی بات کروں تو آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ میں کرکٹ بھی کھیل لیتا ہوں، میں فٹ بال بھی کھیل لیتا ہوں. جب میں گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں پڑھ رہا تھا تو وہاں پر میں انڈور چیمپئن تھا. مجھے کھیل سے بہت زیادہ لگاؤ ہے، پولیٹکس سے بھی ہے، اور وکلا کے غریب عوام کے مسائل حل کرنے میں مجھے بہت زیادہ خوشی فیل ہوتی ہے. میرا ضمیر مطمئن ہوتا ہے جب میں کسی غریب کی فائل لیتا ہوں. میں کبھی کسی غریب سے کوئی فیس نہیں لیتا. یہ ریکارڈ ہے. میں نے یہ یہاں پہ اعلان کیا ہوا ہے پوری تحصیل میں کہ جس آدمی کے پاس کوئی پیسے فیس دینے کے لیے نہ ہو وہ میرے پاس آ جائے. میں ان کا فری کیس لڑتا ہوں اور کیس جیتتا بھی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور یہ میرا مکمل طور پہ اعلان ہے کہ کسی کو 1 روپیہ مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے کم از کم 300-400 کیسز میں نے بالکل فری لڑے، 1 روپیہ کسی نہیں لیا. زبردست. اچھا سر، اگر میں دن کی بات کروں تو آپ کی ڈیلی روٹین کیا ہے اور دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں؟ ہاں جی، صبح سب سے پہلے تو بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور سربراہ سجدہ ہوتا ہے. اس کے بعد صبح 9 بجے یہاں پر آ جاتے ہیں، اپنی عدالت میں چیمبر میں آ جاتے ہیں. پھر لوگوں کی جو کیسز ہوتی ہیں ان کو لے کر عدالتوں میں جاتے ہیں، پیش ہوتے ہیں. تو اس کے بعد شام کو واپس گھر چلے جاتے ہیں. پھر شام کو پھر دوبارہ اپنے ڈیرے میں بیٹھ جاتے ہیں. ڈیرے پہ لوگوں کے بڑی دور دراز سے لوگ آتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں. ان کے مسئلے مسائل، چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، ان کو مسئلے حل کرنے کے لیے دن رات جدوجہد کرتے ہیں اور بڑی خوشی فیل کرتے ہیں جب ان کا مسئلہ ہو جاتا ہے، حل ہو جاتا ہے. اچھا سر، تعلیم کی بات کروں تو ان فیوچر آپ آرٹیکل لکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ آرٹیکل پڑھتے ہیں؟ کیا کیا اسٹڈی کرتے ہیں؟ جی، میں آرٹیکل بالکل پڑھتا ہوں، کالم پڑھتا ہوں، تمام اخباروں کے پڑھتا ہوں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور جو لوگ لکھتے ہیں ان پہ بہت زیادہ دل کرتا ہے کہ ہم بھی ایسے ہو جائیں. میرا شوق تو بہت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش پوری کروں گا ان فیوچر، انشاءاللہ تعالیٰ میں آرٹیکل لکھوں گا. اچھا سر